وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کی مہربانی سے کل شام کو رمضان المبارک کی ابتدا ہونے والی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ ان گنت شکر ہے کہ اللہ رب العزت زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک دیکھنے اور اس کی سعادتیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آتا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کے آنے کی بشارت دیتے اور یہ فرماتے قد جاءکم شہر رمضان، قد اتاکم شہر رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، تمہارے پاس ماہ مبارک آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اتنی ہیں کہ باقی 11 مہینوں میں وہ برکتیں اور وہ اللہ رب العزت کی سعادتیں وہ 12 مہینوں میں وہ نہیں۔ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور اسی طرح شہر رجب، یہ حرمت والے مہینے۔ ان کو حرمت والا مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے قرار دیا ہے کہ ذی قعد، ذی الحج اور محرم، ان 3 مہینوں میں حج کرنے کے لیے حجاج کرام آتے جاتے۔ ذی قعد کی ابتدا سے لے کے تقریباً محرم کے اختتام تک حجاج کرام کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ حرمت والا مہینہ بنا دیا، اور حرمت والے مہینے میں حکم یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ مت الجھو، اسے قتال نہ کرو، اس سے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ مقصد ہے حرمت والے مہینے کا، تاکہ حجاج اطمینان سے آ سکیں، اطمینان سے واپس جا سکیں، انہیں نہ اپنے جان کا خطرہ ہو، نہ انہیں اپنے مال کا خطرہ ہو۔
اور یہ اہل عرب فی الواقعہ ان مہینوں میں قتال سے گریز کرتے تھے. لڑائی جھگڑا جو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ بھڑ جاتے تھے، وہ ان مہینوں میں لڑنے اور بھڑنے سے، قتل و غارت سے وہ رک جاتے تھے. اللہ اکبر کبیر. رجب کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور پہلے بعد بھی اکثر و بیشتر لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے تھے. اس لیے بھی رجب کے مہینے کو جو ہے نا وہ حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان میں فضیلت ہے تو محرم الحرام میں روزے کی فضیلت ہے. محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. یا جیسے عشرہ ذی الحج ہے تو عشرہ ذی الحج میں اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کی عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی ترغیب ہے. نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے. اور اس میں ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں جو حج کرنے والے تھے ان کے لیے تو بیت اللہ کی حاضری تھی اور قربانی تھی، اور جو اس سعادت سے محروم ہیں ان کو بھی قربانی کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا. یعنی ذی الحج کے مہینے میں قربانی کا ایک اضافی حکم دوسرے مہینوں کی نسبت. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی لطیف بات فرمائی ہے کہ یہ جو فضیلت کے دن ہیں یا فضیلت کی راتیں ہیں، تو ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. جو ہفتے کے دن ہیں ان میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے. حالانکہ حرمت کے مہینے اپنی جگہ، لیکن سب سے افضل مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے. اور سال کی راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی راتیں ہیں. اور دنوں میں سب سے افضل دن عشرہ ذی الحج کا کہ 10 دن ہے. یعنی پہلے یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ دنوں کے اعتبار، سال کے دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن یہ قرار پائے گئے. تو اس طرح یہ تقسیم ہے دنوں کی بھی، راتوں کی بھی. اور راتوں میں سارے سال کی راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، لیلۃ القدر افضل ہے. اور سارے سال کے دنوں میں ایک قول تو یہ ہے کہ 9 ذی الحج ہے اور ایک ہے 10 ذی الحج. 9 ذی الحج جس دن حج ہوتا ہے اور 10 ذی الحج جس میں قربانیاں کی جاتی. تو یہ تقسیم احادیث کے بعض نصوص کی بنیاد پر علماء نے اور شیخ الاسلام نے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زاد المعاد میں اس تقسیم کا تذکرہ فرمایا ہے. لیکن رمضان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اتنی شہادتیں اللہ نے رکھی ہیں اور اتنا مجموعہ عبادات ہے یہ مہینہ کہ دوسرے مہینوں میں یہ اجتماع عبادات کا، حسنات کا، اچھے اعمال کا اجتماع دوسرے ایام اور دوسرے مہینوں میں نہیں. سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ یہ رمضان جو ہے یہ روزے کا مہینہ ہے. شہر و رمضان ہے، شہر الصوم ہے. سارا مہینہ روزہ رکھنا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی بھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے مہینہ صرف رمضان کا روزہ رکھتے تھے. آگے پیچھے جمعرات کا، سوموار کا یا ایام 20 کا، اور کبھی شعبان میں بھی روزے کی کثرت کرتے تھے، محرم میں بھی روزے کی کثرت کرتے تھے، رکھتے تھے. لیکن پورے مہینے کا روزہ وہ رمضان المبارک، یہ تو فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے لیے روزہ وہ کیا ہے، فرض کیا گیا ہے.
یہ جو آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بطور خاص ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اللہ اکبر جو آدمی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پا لے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے تو اس کو اس کا روزہ رکھنا ہے۔ پہلے حکم ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ فرض کب ہے، مہینے کا ہے، ایک دن کا ہے، ایک ہفتے کا ہے، یہ نہیں فرمایا، مطلقاً روزے کی فرضیت کا ذکر۔ لیکن اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ یہ فرضیت جو ہے وہ کس میں ہے؟ رمضان کے مہینے کی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو مل جائے، پا لے، دیکھ لے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو یہ شہر کیا ہے؟ صوم ہے۔ رمضان شہر صوم ہے، اللہ اکبر۔ اور صوم کی جتنی فضیلت ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، خطبات میں بھی، دروس میں بھی۔ صوم کا روزہ یعنی صوم روزہ، اس کی فضیلت حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ سارے اعمال اس کا بدلہ فرشتوں کو بتلا دیا گیا، گویا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کے 700 تک اس کے اخلاص کی بنیاد پر تم نے لکھ دینا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو یہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ، ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو یہ ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ۔ اسی طرح کوئی ایک نیکی، ایک پیسہ پائی خرچ کیا تو یہ ایک نہیں بلکہ 10 گنا، بلکہ اللہ چاہے تو 10 سے بھی بڑھا کے 700 گنا تک بھی، یا اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ تو عام نیکیوں کا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ میرا ہے۔ نماز اللہ کی ہے یا نہیں؟ نماز بھی تو اللہ کی ہے نا، روزہ بھی اللہ کا ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سارے فرائض کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ لیکن روزے کے بارے میں بطور خاص اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ حالانکہ ہم نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن روزے کو خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ہم یہ عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہاں اللہ ذوالجلال خود فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ کتنا فرق ہے؟ یعنی یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ فرشتے اس کی جزا مقرر نہیں کر سکتے، میں جزا دوں۔ تو روزے کے بارے میں ہی حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی لطیف بات فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بغیر حساب جو اجر کا ذکر ہے یہ روزے کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ روزے کے بارے میں، کہ روزہ جہاں یعنی صوم جہاں روزہ رکھتا ہے وہاں روزے رکھنے والا صبر بھی کرتا ہے، وہاں روزے رکھنے والا صبر بھی کرتا ہے۔ صبر کا یہ معنی نہیں ہے جزا فضا کرنا، جزا فضا سے رکنا، جزا فضا سے، حال و بقا سے، پیٹنے سے، کپڑے پھاڑنے، بے صبری، اس کا مظاہرہ کرنا، اس سے نہ اجتناب کرنا، صبر یہی نہیں ہے۔ بلکہ صبر یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے طبیعت نہیں چاہتی، اب طبیعت کے خلاف صبر کرتے ہوئے وہ کام کرنا، یہ صبر۔ اسی طرح جن کاموں سے اللہ ذوالجلال نے روکا ہے، طبیعت انگیخت کرتی ہے، نفس ابھارتا ہے، اسے آبادہ کرتا ہے کہ کرو، اسی میں لطف زندگی ہے، لیکن اس سے اجتناب کرنا یہ صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صبر ایسا ہے
کہ فوتگی کے نتیجے میں، مال کے ضیاع میں یا کسی اور کے نقصان میں، اس صبر سے بھی یہ صبر مشکل ہے۔ وہ صبر 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، ہفتے بھر کا ہے، لیکن یہ تو زندگی بھر کا ہے۔ یہ صبر یہ تو زندگی بھر کا ہے۔ یہ کرنا اور نہ کرنا یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ اس لیے سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں دونوں چیزوں کا کو ملحوظ رکھ کے اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ حقیقتاً اس کا مصداق رمضان المبارک ہے اور روزہ ہے، کیونکہ رمضان ہی، روزہ ہی انسان کو ان تمام منہیات سے روکتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ سے نہیں بچتا، گالی گلوچ سے نہیں بچتا، نافرمانیوں سے نہیں بچتا، من لم یدع قول الزور، جھوٹ سے نہیں بچتا، فلا حاجۃ للہ ان یترک طعامہ او شرابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ نہیں پسند، اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی پسند نہیں۔ اللہ کو پسند تو یہ ہے کہ میرا اطاعت گزار کیا ہے، میری فرم برداری کیا کرتا ہے۔ یعنی روزہ سے مقصد اللہ ذوالجلال کو ہمیں بھوکا رکھنا نہیں، ہمیں پیاسا رکھنا اللہ ذوالجلال کو مقصود نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح قربانی کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو گوشت تو نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون تو نہیں چاہیے، یہ تو تم خود کھا پی سکتے ہو، کھا پی جاتے ہو، ہاں خود کھا جاتے ہو، خون پانی مٹی میں بہہ جاتا ہے۔ مجھے جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے کہ تم میرے بنتے ہو یا نہیں بنتے، میرے اطاعت گزار ہو، میرے فرم بردار ہو یا نہیں۔ اللہ ذوالجلال کو یہ بھاتا ہے، اللہ یہ اس سے خوش ہوتے۔ تو روزے سے مقصد کیا ہے کہ انسان اطاعت گزار فرم بردار بن جائے، اور یہی چیز جو ہے نا وہ اصل تمام عبادات کا خلاصہ بھی یہی چیز۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شہر الصوم، یہ مہینہ کیا ہے؟ روزے کا مہینہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری چیز یہ دیکھیے وہ شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ گویا اس مہینے کو جو شرف حاصل ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے، یا لیلۃ القدر کو شرف حاصل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہاں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو کس میں نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ گویا لیلۃ القدر کا بھی تمام تر شرف قرآن مجید کی وجہ سے، کہ قرآن اس میں اللہ ذوالجلال نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو اور لیلۃ القدر ہو، ان دونوں کا شرف قرآن کی بدولت۔ تو یہ شرف، یہ رمضان، یہ مہینہ وہ کیا ہے؟ شہر القرآن ہے، شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انما هذه لتلاوت القرآن، کہ یہ مہینہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور المواسات، یا لوگوں کی خیر خواہی، بھلائی اور ان کی خیر خواہی کرنے اور ان کی دلگیری کرنے، ان کی مدد کرنے، ان سے مواسات قائم رکھنے کا یہ مہینہ ہے، ان کی خبرگیری کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا تابعین اعظام، ائمہ محدثین رحمہم اللہ، یہ انہوں نے جس طرح قرآن مجید کا اہتمام کیا ہے اس مہینے میں پڑھنے کے حوالے سے، یہ ایک پورا ایک پیریڈ ہے، ایک موضوع ہے۔
امام زہری ہوں، امام قتادہ ہوں، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں، اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں بھی، کہ وہ قرآن مجید رمضان المبارک میں 60 مرتبہ پڑھتے تھے، 60 مرتبہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو وہ درس حدیث چھوڑ دیتے، درس حدیث چھوڑ دیتے، اور فرماتے کہ یہ مہینہ اب درس تدریس کا نہیں ہے، یہ مہینہ اب قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ہے، درس و تدریس چھوڑ دیتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہی کیفیت دوسرے ائمہ کرام رحمہم اللہ کی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ قرآن مجید 40 سے زیادہ مرتبہ رمضان المبارک میں پڑھتے تھے۔ ہم سے تو ایک مرتبہ بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، لیکن سوچنا چاہیے کہ اگر یہ رمضان مہینہ قرآن کا ہے تو پھر ایک بڑے پڑھنے سے کیا نتیجہ ہم نے اخذ کیا، کیا حاصل کیا، ہم نے کیا پایا، کیا فرق محسوس کیا؟ اگر پہلے ایام میں پڑھنے اور رمضان میں قرآن مجید کے پڑھنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید، ہمیں رمضان المبارک کے آمد کی قدر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں اگلی بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو جہاں یہ یعنی صوم کا مہینہ ہے، یعنی روزے کا مہینہ ہے، اور روزے کا مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ روزے کا مہینہ گویا کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ تو اس کے پہلو میں یہ مہینہ شکر کا بھی ہے، یہ مہینہ شکر کا۔ اسی آیت کے آخر میں کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ گویا یہ مہینہ اللہ کے شکر کا ہے، یا اللہ تو یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یہ مہینہ ہمیں دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ ہمیں اس عبادت، اس مہینے میں اپنی رضا کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بصرے کے بہت بڑے محدث و تابعی ہیں، یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بصرے کے تابعی ہیں، بہت بڑے اور بہت بڑے محدث ہیں، محدثین نے ان کے بارے میں ثقۃ ثبت، یہ آخری توثیق کے الفاظ، یہ ثقہ ہے، ثبت ہے، پکے ہیں، بڑے پکے محدث فرماتے ہیں اللہ اکبر انہم کانوا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے تو یہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان مبارک تک صحیح سالم رکھ، ہمیں رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے، ہمیں صحت تندرستی عطا فرما کہ اور ہمیں زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کو پالیں۔ اور جب رمضان آ جاتا تو یہ بھی عرض کرتے یا اللہ رمضان میں بھی صحت و سلامتی عطا فرما تاکہ ہم اس رمضان کے تقاضے پورے کر سکیں۔ رمضان کے تقاضے پورے، بیماری کا کیا ہے وہ تو نہیں دیکھتی، اللہ کے فیصلے کے مطابق رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ تو آ جاتی ہے، لیکن رمضان میں بیماری جب ہو نہ روزہ رکھا جا سکتا، نہ تلاوت کی جا سکتی، نہ ذکر و اذکار ہو سکتا ہے، اور بھی کئی محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے، باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کتنی محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ تو اس لیے وہ بطور خاص یہ بھی کہتے کہ یا اللہ رمضان میں بھی صحت عطا فرما، اس میں بھی ہمیں سلامتی عطا فرما رمضان میں، تاکہ ہم تیرے رمضان کے روزے رکھ سکیں، یہ تیرا رمضان جو ہے دیا ہوا اس کے ہم روزے رکھ سکیں، اس میں تیرا شکر کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل بات یہی ہے کہ قدر اسی کو ہوتی ہے جس کو اس نعمت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہوتی کتنی بڑی ہے، جس کو قدر ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا قدر نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ صبر، بیماریوں پر صبر، پریشانیوں پر صبر، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے نا۔ پریشانی کون ہے جو اس دنیا میں پریشان؟ آج تو ہر فرد ہی پریشان، آج کے دور میں تو ہر فرد ہی پریشان ہے۔ اللہ ذوالجلال اس قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرماتے ہیں دین کا خلاصہ یہی دو لفظ ہیں،
ایک صبر ہے، ایک شکر ہے۔ اور یہ مہینہ یہ دونوں سبق سکھاتا ہے، یہ مہینہ یہ دونوں سبق سکھاتا ہے، جو زندگی کا خلاصہ ہے کہ صبر کرنا بھی سیکھو اور شکر کرنا بھی سیکھو۔ جو آدمی ان دونوں چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور دین کی راہ پہ اپنے آپ کو چلا لیتا ہے۔ بلکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات میں انہوں نے کہا ہے، اور یہ بات ہے بھی درست، فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ایک نیکی کو قبول فرما لے تو دوسری نیکی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور اگر نیکی کے بعد نیکی نہیں ہے بلکہ فسق و فجور ہے، جس طرح کہ آج کل اکثر و بیشتر حالت، نماز پڑھی، بازار میں جا کے سودی کاروبار کیا، بازار میں جا کے کیا ہے کم تولا، بازار میں کیا ہے جھوٹ بول کے سودا فروخت کیا، بازار میں جا کے ملاوٹ والی اشیاء کو جو ہے وہ فروخت کیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ ساری جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا وہ بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ نماز ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ اس نماز نے ہمیں روکا برائی سے نہیں روکا، غلطی سے نہیں روکا، گناہ سے نہیں روکا۔ نماز وہ ہے کہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، جو ہر منکرات سے روکتی، ہر نافرمانی سے یہ نماز روکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ نیکی کے بعد نیکی، یہ پہلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے، اور اگر نیکی کے بعد نافرمانی ہے تو سمجھیے وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی فرمائی کہ دیکھو اگر رمضان ہمارا نیکیوں کے ساتھ گزر جاتا ہے تو یہ گزرا ہوا رمضان نیکیوں میں باقی 11 مہینوں میں نیکیوں کے ساتھ بسر کرنے میں ممد اور معاون بن جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بات بولی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں؟ 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ نہیں رہتا، کئی جھوٹ ہوتے ہیں۔ ایک غلطی نہیں ہوتی، کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک نیکی سے، نیکیوں سے نیکی جنم لیتی ہے، نیکیوں سے نیکی جنم لیتی۔ اگر ہماری یہ مہینہ نیکیوں میں گزر جاتا ہے، اسی طرح پابندیوں کے ساتھ، اسی طرح نیکیوں کے ساتھ، اسی طرح صبر و شکر کے ساتھ، تو پھر یہ مہینہ ہمارے لیے 11 مہینے کے لیے بھی بہار بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کو اسی طرح اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرم برداری میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رضا کے کام اس مہینے میں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کی رضا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی توفیق شامل نہ ہو، کوئی آدمی کوئی کام بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ ہماری اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا ہے کہ مولا کریم اگر آپ نے ہمیں اس زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا ہے تو اس ماہ مبارک کے تقاضے پورے کرنے کے بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنی رضا کے کام ہمارے لیے سہل اور آسان بنا دے، اور انہیں اپنے شرف قبولیت سے بھی نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔